آج ہم بات کر رہے ہیں سوشل سسٹم کی. ہم اسکول کو ایک سوشل سسٹم کنسیڈر کر رہے ہیں. تو وی آر ٹیکنگ اسکول ایز اے سوشل سسٹم. اب سوشل سسٹم کی کانسیپٹ از ویری مچ ایسوسیٹیڈ ود ٹارکر پارسنس. ہی واز ون آف دی پائنیئرس جس نے اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا. اب اس پارسنس کے مطابق سوشل سسٹم میں ایک پیٹرن ہے ریلیشن شپ کا، ایک سیکوینس کہہ لیں، انٹر کنیکشن ہے. تو وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ سوشل سسٹم از دی پیٹرنڈ نیٹ ورک آف ریلیشن شپس. آپس میں جڑے ہوئے ہیں، نیٹ ورک بنتا ہے، اور اس نیٹ ورک سے ایک کوہیرنٹ قسم کا ہول ایمرج ہوتا ہے. اور that exists between individuals, groups and institutions. یہ relationships between groups, individuals and then also institutions. So there is some kind of arrangement, some kind of pattern of relationships. So چھوٹی سی بات کریں تو social system is simply a network of ریلیشن شپس. تو جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں تو اس سوشل سسٹم کو دیکھتے ہوئے اس کی کوئی کریکٹرسٹکس اس قسم کی نظر آتی ہیں. این انٹر ڈپینڈنس آف پارٹس، کہ اس میں پارٹس ہیں، حصے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں. دوسری بات، اے کلیئرلی ڈیفائنڈ پاپولیشن. ایک پاپولیشن ہے، اس میں جو لوگ آتے ہیں کام کرنے کے وہ خاص قسم کے لوگ ہیں، اس میں ٹیچرز ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس ہیں. اور تیسری بات ہے ڈفرینسیشن فرام اٹس انوائرمنٹ. سو اٹ از ڈفرینٹ فرام دی انوائرمنٹ. اس سے اس کو آپ علیحدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اے کامپلیکس نیٹ ورک آف سوشل ریلیشن شپس. اور اس میں ریلیشن شپس ہیں، ٹیچر کے ریلیشن شپ ہیں، ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ریلیشن شپس ہیں، اسٹوڈنٹس کے ریلیشن شپس ہیں، پھر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں. تو یہ ایک ریلیشن شپ کا پیٹرن بھی ہے، اور اس میں کافی کمپلیکسٹی بھی نظر آتی ہے. اور آخری بات جو ہے، اٹس اون یونیک کلچر. اس کے اپنے جو نارمز ہیں، پیٹرنز آف بیہیویئر ہیں، یہ بھی یونیک ہیں، ڈفرینٹ ہیں فرام ادر انسٹیٹیوشنز جسٹ لائک اے فیملی، ادر انسٹیٹیوشنز جسٹ لائک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور اکنامک انسٹیٹیوشنز اور any other institution. So we see that there are some explicit assumptions about the school as a system. تو ان assumptions کی اگر بات کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ سوشل سسٹمز آر اوپن سسٹمز. اوکے، اسکول کا جو سوشل سسٹم ہے یہ اوپن سسٹم ہے. یعنی یہ اوپن ان دی سینس کہ اٹ از افیکٹڈ بائی لیٹس سے سو مینی فورسز. ان فورسز میں اسٹیٹ آ سکتی ہے، اس کے اسٹیٹ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہو سکتے ہیں، اس کے مینڈیٹس ہو سکتے ہیں، پالیٹکس ہو سکتی ہے، پولیٹیکل بیہیویئر ہو سکتا ہے، ہسٹری آف دی انسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کے لیٹس سے درمیان میں یہ ایک انسٹیٹیوشن موجود ہے. دوسری بات ہے سوشل سسٹمز consist of interdependent parts which interact with each other and the environment. اب اسکول کو جب ہم سسٹم کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر انٹرڈیپینڈنٹ پارٹس ہیں، اور یہ انٹرڈیپینڈنٹ پارٹ جب انٹرڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں، اور آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں، اور پھر ان کا انٹریکشن جو ہے آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہے. اور یہ ایکٹرز کون ہیں؟ اس میں ٹیچرز ہیں، اس میں ہیڈ ماسٹرز ہو سکتے ہیں، پرنسپلز ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ سوشل سسٹم آر گول اورینٹڈ.
یعنی ان کا ایک مقصد ہے, ان کا گول ہے. سو دس سسٹم ہیز ٹو ورک فار دی اچیومنٹ آف دیٹ گول. اس میں جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ کسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں, تو یہ سسٹم ان اسٹوڈنٹس کو اس مقصد کی طرف لے جا رہا ہے. مقصد کیا ہے کہ یہ بچے ہیں, ایڈلٹ رول کی طرف جا رہے ہیں, تو ان کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ دے ہیو ٹو لرن اینڈ دین کم انڈر سرٹن سوشل کنٹرول. چوتھی بات ہے سوشل سسٹمز آر پیپلڈ. لوگ ہیں اس میں, ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس کے ساتھ ان ٹیچرز کے اپنی نیڈز ہیں, ان کے بلیفس ہیں, اور پھر رولز ان کے نظر آتے ہیں. پانچویں بات ہے سوشل سسٹمز ہیو اسٹرکچر. تو اس میں ڈویژن آف لیبر ہے. جب ڈویژن آف لیبر کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے, اور پھر ان کی ہائرارکیکل ارینجمنٹ بھی نظر آتی ہے. چھٹی بات ہے سوشل سسٹمز آر پولیٹیکل. پولیٹیکل ان دی سینس کہ اس کے اندر پاور ریلیشنس نظر آتے ہیں, اور پاور ریلیشنس میں ایڈمنسٹریٹرز ہیں, ٹیچرز, ان سب کی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آتی ہیں. ساتویں بات ہے سوشل سسٹمز ہیو کلچرز. اب کلچر کی بات ہے کہ اس کے کوئی پیٹرنز آف بیہیویئر ہیں, اس کے کوئی نارمز ہیں, اس کے کوئی ویلیوز ہیں, تو یہ پرسکرائب کرتے ہیں بیہیویئر آف دی اسٹوڈنٹس ایز ویل آف دی ٹیچرس. تو سوشل سسٹمز آر کنسیپچول اینڈ ریلیٹیو. ایز اے کانسیپٹ ہم اوور آل سسٹم کی بات کر رہے ہیں. دین ود ان دیٹ سوشل کلاس, اس کے اندر جو کلاس ہے, اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے, اس کو بھی ہم ایک سوشل سسٹم کی بات کرتے ہیں, آپ سب سسٹم کہہ لیں. اور نویں بات ہے آل فارمل آرگنائزیشنز آر سوشل سسٹمز بٹ ناٹ آل سسٹمز آر فارمل آرگنائزیشنز. اسکول دین کنسسٹ آف نمبر آف امپورٹنٹ ایلیمنٹس دیٹ افیکٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر, آرگنائزیشنل بیہیویئر. اس میں پہلی بات اسٹرکچر ہے, یعنی ہائرارکی آف پوزیشنس ہے. دوسری پھر انڈیویجول ہے, انڈیویجولس میں اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی نیڈز ہیں, ٹیچرز ہیں, کلچر ہے, نارمز ہیں, پولیٹکس آ رہی ہے. پھر اس کی کور ہے, کور میں ہے کہ ان کا ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے, یہ اس کی کور ویلیو کہہ لیں آپ. پھر انوائرنمنٹ ہے, پھر اس کی آؤٹ پٹ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہوگا, اس کی پروڈکٹ کیا ہے, ہم نے ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرنے ہیں. پھر فیڈ بیک ہے, یعنی کمیونیکیشن دیٹ مانیٹرز دا بیہیویئر, جو گول تھا وہ ہم کس حد تک اچیو کر سکتے ہیں. اور دین افیکٹونیس کہ دی کانگروئنس بٹوین ایکسپیکٹڈ اینڈ ایکچوئل آؤٹ کمس. یہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اس سب کو ہم ایک ڈائیگرام کی شکل میں دے سکتے ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ان پٹس ہیں, درمیان میں یہ پورا سسٹم ہے, یہ سسٹم جو ہے انوائرنمنٹ کے اندر ہے, اینڈ پھر اس کے ہم آؤٹ پٹس دیکھ رہے ہیں. اب ان پٹس میں بہت کچھ آ جاتے ہیں, ہیومن کیپٹل ریسورسز آ جاتے ہیں, مٹیریل اینڈ میتھڈز آ سکتے ہیں, اپنا انوائرمنٹ آ سکتا ہے. اگر ود ان دا سسٹم دیکھیں تو اس میں آپ کلچرل سسٹم کی بات کرتے ہیں, انڈیویجول سسٹمز آ سکتے ہیں, موٹیویشنز آ سکتی ہیں, لوگوں کی پاور ریلیشنز آ سکتے ہیں, اور اسی طرح پھر آؤٹ پٹ ہے. اب آؤٹ پٹ میں کیا آئے گا کہ ہمارا جو گول اچیو ہوا, اسٹوڈنٹس کی طرف سے دیکھیں تو ان کی لرننگ کی بات ہے, ان کی ڈگریز کی بات ہے. ٹیچرز کی طرف دیکھیں تو ان کی بھی اپنی اچیومنٹ کی بات ہے, ان کی جاب سیٹسفیکشن کی بات ہے, ایبسینٹیزم کی بات ہے. اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو ان کی بھی سیٹسفیکشن کی بات ہے, پھر ان کی بھی ایبسینٹیزم یا ڈراپ آؤٹ کی بات آتا ہے. اینڈ دین وی لک ایٹ دی اوور آل کوالٹی. اور یہ جو آؤٹ پٹ اور ان پٹ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈڈ وی اچیو دی گولز آف دس سوشل سسٹم. دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دا اسکول ایز اے سوشل سسٹم.